جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے الطریقہ العصریہ۔ ٹھیک ہے جی۔ عربی کا معلم ہمارا 2 دن ہے، جمعرات اور ہفتہ، پیر منگل بدھ جمعرات، پیر منگل بدھ، یہ 3 دن جو ہے الطریقہ العصریہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ہم نے سبق نمبر کیا پڑھا تھا جی؟ یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے؟ سبق نمبر 5 تو نہیں پڑھا ابھی؟ ٹھیک ہے جی، سبق نمبر 4 مکمل ہو گیا تو جی 4 نمبر سبق مکمل۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 5 پڑھنا ہے جی۔ الخامس، اس کی طرف آتے ہیں جی۔ اچھا، خامس پڑھی تھی، تمرین باقی ہے، تمرین پہ آتے ہیں۔ اور تمرین آپ یاد کر کے آئیں جی۔ یہ جو تمرین میں فرماتے ہیں کہ مندرج ذیل الفاظ کے ساتھ یا لگا کر پڑھیں۔ اب ان الفاظ کو جو رأس ہے، وجہن ہے، انفن ہے، اس کو ہم مضاف کریں گے یا متکلم کی طرف۔ اور یا متکلم جو ہے جی آدھی پڑھی تھی، الخامس نہیں پڑھی، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ آدھی پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر واپس الخامس کی طرف آتے ہیں۔ درس الخامس میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ حاذا کتابی وحاذا کتابوں کا وحاذا قلمی وحاذا قلموں کا۔ کل یہی بات ہم سمجھا رہے تھے، جب کتاب کی نسبت ہو جائے یا متکلم کی طرف، اب یہاں جو اضافت ہے 2 طرف ہوتی ہے، ایک یا متکلم، ایک کاف مذکر جو کہ واحد مذکر حاضر ہے، جس کو ہم مخاطب بھی کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی یہاں کیا ہے کلمات ہے، تو ان کو ہم کیا کریں گے؟ اضافت کریں گے یا متکلم کی طرف یا واحد مذکر مخاطب کی طرف۔ ایک پورشن یہ ہے۔ دوسرا پورشن ہے یا متکلم کی طرف کلمات کے اضافت، اور ساتھ ساتھ واحد مؤنث حاضر کی طرف۔ واحد مؤنث حاضر، واحد مذکر حاضر، دونوں میں فرق صرف اعراب سے ہے۔ کاف وہی ہے، اگر کاف کے اوپر زبر آ گیا تو سمجھ لے کہ مذکر حاضر کا ہے، اگر کاف کے نیچے زیر آیا تو سمجھ لے کہ کیا ہے، وہ واحد مؤنث حاضر کا ہے۔ جیسے کا، کے، ہاں جی، جیسے انتا، انتی، پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا ضمائر میں؟ انتا آپ ایک مرد، انتی آپ ایک عورت۔ اسی طرح لکا، لکی تم ایک آدمی کے لیے، لکی تم ایک آدمی، ایک مرد عورت کے لیے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جی اب سمجھ آ گئی بات؟ آپ درس خامس انشاءاللہ آج پڑھیں گے تاکہ یہ صحیح طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب اس میں یا لکھی ہوئی ہے اوپر درس الخامس کے نیچے، اور کاف لکھا ہوا ہے، کا، پھر آگے بریکٹ میں مذکر لکھا ہوا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ یہ واحد مذکر حاضر، اس کو ہم کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے۔ پھر نیچے آ رہا ہے یا، اور پھر کے مؤنث لکھا ہوا ہے آگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا متکلم کی طرف نسبت کریں گے، اشیاء کا اضافت کریں گے، اور کے واحد مؤنث حاضر کی طرف کیا کریں گے؟ ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آج انشاءاللہ الدرس الخامس پڑھنا ہے۔ دیکھیں الدرس الخامس، غور سے سن لیے۔ یا کا، یا متکلم ہے یہ، اور یا متکلم میں یاد رکھیں مذکر مؤنث دونوں شامل ہوتی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے مذکر مؤنث میں۔ یا متکلم کو مذکر بھی یوز کر سکتا ہے، مؤنث بھی۔ مثلا ایک مذکر آدمی کہتا ہے حاذا کتابی، ایک مؤنث بھی کہہ سکتی ہے حاذا کتابی، ہاں جی، یہ میری کتاب ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے۔ مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ حاذا کتابو کا، یہ تمہاری کتاب ہے، مذکر واحد سامنے، واحد مذکر حاضر کا حاذا کتابو کا۔ اگر یہ مؤنث ہے تو ہم کہیں گے حاذا کتابو کی، حاذا کتابو کی۔ جیسے انا ضمیر ہے، انا ضمیر بھی مشترک ہے مذکر و مؤنث میں، اسی طرح یا متکلم بھی مشترک ہے، جو نسبت کرتے ہیں ہم کہ یہ میری ہے، میری، میری میں مذکر مؤنث دونوں شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہم پڑھیں گے حاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، وحاذا کتابوں کا، اور یہ تمہاری کتاب ہے، ایک مذکر کی،
हाजा कलमी, ये मेरा कलम है, वह हाजा कलम का, और ये आपका कलम है। समझिए बात, हाजा कलमी ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों कह सकते हैं। वह हाजा कलम का, ये तुम्हारा एक मुज़क्कर का कलम है। अगर एक मुअन्नस है सामने, उससे हम बात करते हैं कि ये तुम्हारा कलम है, तो उसको ये कहेंगे वह हाजा कलमों की, हाजा कलमों की। अरब तो का के नहीं पढ़ते, हाजा कलमुक, हाजा कलमुक, ठीक है ना जी। वो आम तौर पे आखिर में क्या करते हैं, वक़फ़ करते हैं। एराब जाहिर करना हो तो जाहिर बात है, फिर का ज़बर के साथ वाहिद मुज़क्कर हाजिर, के ज़ेर के साथ वाहिद मुअन्नस हाजिर होगा। लिमन हाजा, जैसे कि हमने मन पहले भी पढ़ा था, ये ज़ियक़ल के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसका है, ये किसका है, यानी इसका मालिक कौन है। जाहिर बात है किसी चीज़ का मालिक ज़ियक़ल ही होगा, गैर ज़ियक़ल किसी का मालिक होता है नहीं। लिमन हाजा, ये किसका है। अब कहते हैं या महमूद, नाम या सैयदी, ए महमूद, कहता है नाम जी, या सैयदी, हाँ जी, ए जनाब, जी जनाब, जी जनाब, सैयदी सैयदती। ये सैयदा जब आता है तो मुहतरमा के लिए आता है, और जनाब जनाब के लिए है, या सैयदी, ए मेरे मोहतरम, ए मेरे जनाब। हाँ जी, जी हाँ, नाम का मतलब है जी, ये इजाब के लिए होता है। अगर ला हो जाए तो इसका मतलब है कि नहीं, नहीं हाजी ही किताब ही नहीं आएगा। वजह ये कि किताब अरबी में मुज़क्कर है, हाजा ही आएगा, यहाँ हाजी ही नहीं आएगा। ये जो मैमूना बहन ने लिखा है, हाँ जी, हाजी ही किताबी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लड़की, हाँ जी, न किताब लड़की नहीं है, किताब मुज़क्कर है। हाजा किताबी, अगरचे या मुतकल्लिम लड़की के लिए है, लेकिन लड़की और लड़के के लिए किताबी में या मुतकल्लिम यकसा आती है, इसमें फ़र्क नहीं है। हाजा किताबी क्यों है, इसीलिए कि किताब मुज़क्कर है, जबकि हाजा मुज़क्कर के लिए है। हम कहते हैं कि हाजा ठीक है मुज़क्कर के लिए है, इसीलिए कि किताब मुज़क्कर है। या मुतकल्लिम को इशारा हम नहीं कर रहे हैं, हम इशारा किताब को कर रहे हैं, लिहाजा हाजा आएगा, हाजी ही नहीं आएगा। समझे बात, अब इसमें मुगालता न करें, वरना तो हाँ जी, कलम भी मुज़क्कर है तो हाजा आएगा, हाजी ही नहीं आएगी। हाँ कुर्रासा है तो कुर्रासा के लिए फिर हाजी ही आएगा, हाजी ही कुर्रासती। अब मुज़क्कर भी कह सकता है हाजी ही कुर्रासती, मुअन्नस भी कह सकती है हाजी ही कुर्रासती, ठीक है जी। अच्छा, या महमूद नाम या सैयदी, लिमन हादल किताब, महमूद से पूछता है कि ये किताब किसकी है। महमूद कहता है हाजा किताबी, ये मेरी किताब है, ये मेरी किताब है। लिमन हादिही साआ, ये घड़ी किसकी है। फरमाते हैं हादिही साआती, ये मेरी घड़ी है, ये मेरी क्या है, ये मेरी घड़ी है। या महमूद का क्या मतलब है ये मुनादा है भाई, ए महमूद। या महमूद का मतलब है कि ए महमूद, ये मुनादा है, यानी महमूद से बात कर रहे हैं, महमूद को मुखातब कर रहे हैं, महमूद से हम बात कर रहे हैं। ए महमूद, नाम कहता है जी, या सैयदी ए मोहतरम, ए जनाब, ये पुकारने के माना है। लिमन हाजल किताब, ये किताब किसकी है। कहता है हाजा किताबी, ये मेरी किताब है। ये क्या है, ये मेरी किताब है, ठीक है जी। फिर फरमाते हैं लिमन हादिही साआ, ये घड़ी किसकी है। हाजिही साआती, ये मेरी घड़ी है, हाजिही साआती। आप देखें ना, घड़ी मुअन्नस है तो हाजिही आएगी। लिमन हाजिही साआ सवाल में भी है, जवाब में भी है हाजिही हाजिही, क्योंकि घड़ी मुअन्नस है। मन उस्ताजु का, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तुम्हारा उस्ताज कौन है, तुम्हारा उस्ताज कौन है। फरमाते हैं अंत उस्ताजी, आप मेरे उस्ताज है, आप मेरे क्या है, उस्ताज है। जैसे किसी बच्चे से पूछ ले कि आपका उस्ताज कौन है, उस्ताज पूछे, वो कहेगा कि आप मेरे उस्ताज है। मन जमीलों का, तुम्हारा जमील कौन है। जमील कहते हैं क्लास फेलो को, जो आपका क्लास आज का साथी है। अच्छा, मन जमीलों का, तुम्हारा जमील कौन है। जमील का मतलब है तुम्हारा क्लास फेलो, तुम्हारा दोस्त। जा का जमीली, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा क्लास फेलो है। मन अखू का, तुम्हारा भाई कौन है। हाजा अखी, ये मेरा भाई है। अतिया मुमताज बहन ने लिखा है
کہ آپ دہرائیں دوبارہ ذرا شروع سے. یہ دیکھیں طرز خامس ہے، یا متکلم کی طرف چیز کی نسبت اضافت کرتے ہیں یا واحد مذکر حاضر کی طرف. یا متکلم میں یاد رکھیں کہ مذکر مؤنث دونوں شامل ہے، اس میں فرق نہیں رہے گا. کاف جو ضمیر کی ہے زبر والی کا یہ واحد مذکر حاضر کے لیے ہے. جب اس کے نیچے زیر آئے گا، نیچے پورشن میں آ رہا ہے یا متکلم اور کے، تو یہ مؤنث کے لیے ہوگا. پھر اوپر والا پورشن کس کا ہے؟ مذکر کا. میرا، میری، میری، میری چیز ہے. کا آپ کی. ٹھیک ہے نا، اس طرح. اب دیکھیں حاضہ کتابی، یہ میری کتاب ہے، مذکر کہہ رہے. وحاذا کتابوں کا، یہ تمہاری کتاب ہے، تم ایک مرد کی. حاضہ قلمی، یہ میرا قلم ہے. وحاذا قلم کا، اور یہ تمہارا قلم ہے. لمن حاضہ، یہ کس کا ہے، کس کے لیے ہے. یا محمود، اے محمود. نعم کہتا ہے جی ہاں. یا سیدی، اے جناب، اے محترم. لمن حاضل کتاب، کس کی ہے یہ کتاب. فرماتے ہیں حاضہ کتابی، محمود جواب دے رہے کہ یہ میری کتاب ہے. پھر پوچھتا ہے سائل لمن ہذہ الساعہ، یہ گھڑی کس کی ہے. ساعہ مؤنث ہے اس لیے ہذہ آ گیا. لمن ہذہ الساعہ، یہ گھڑی کس کی ہے. ہذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے. من استاذو کا، تمہارا استاذ کون ہے. انت استاذی، فرماتے ہیں کہ آپ میرے کیا ہے، استاذ ہے. من زمیلو کا، تمہارا زمیل کون ہے. زمیل کہتے ہیں کلاس فیلو کو، کلاس کے ساتھی کو. کہتے ہیں ذاک زمیلی، وہ میرا دوست ہے. وہ ذاکا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ درمیانی مسافت پر ہو تو ذاکا استعمال ہوتا ہے، تھوڑا سا دور ہو تو اس کے لیے ذالک استعمال ہوگا. من اخو کا، تمہارا بھائی کون ہے. اخ کہتے ہیں بھائی کو. من اخو کا، تمہارا بھائی کون ہے. کہتا ہے ہاذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. یہ کیا ہے، یہ میرا بھائی ہے. اب یا متکلم کی طرف چیز کی نسبت اور کا کے، اور کے یہاں آ گیا مؤنث کے لیے، یہ واحد مؤنث حاضر ہے، اس کی طرف نسبت کریں گے. ہاذا کتابی، ایک لڑکی کہتی ہے کہ یہ میری کتاب ہے. وہذا کتابوں کی، اگلی کو کہتی ہے یہ تمہاری کتاب ہے، تم ایک عورت کی. ہاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے. وہذا قلموں کی، اور یہ تیرا قلم ہے، یہ آپ کا قلم ہے. کس سے خطاب ہے، واحد مؤنث حاضر سے. وہذا قلموں کی. یا فاطمہ تو، اے فاطمہ، جیسے یہ وہاں تھا یا محمود ہو، یہاں منادہ کیا ہے، مؤنث ہے. یا فاطمہ تو، اے فاطمہ. نعم کہتی ہے جی ہاں. یا سیدتی، اے محترمہ. اے محترمہ کیا کہتی ہے، کہتی ہے لمن حاذ الکتاب، کس کی ہے یہ کتاب. یہ کتاب کا مالک کون ہے، یہ کتاب کس کی ہے. حاذا کتابی، فاطمہ کہتی ہے یہ میری کتاب ہے. دیکھیں حاذا آ گیا کیونکہ کتاب مذکر ہے. حاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے. اب کتابی میں یا متکلم یہ واحد مؤنث کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. سیدی، سردارنی، لیکن عام طور پہ معاشرے میں یہ محترمہ کے معنی میں یا محترم یا جناب کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. لمن ہذہ الکراسہ، یہ کاپی کس کی ہے. چونکہ کراسہ مؤنث سے حاضی استعمال ہو گیا، اب حاضہ نہیں آئے گا. لمن ہذہ الکراسۃ، یہ کاپی کس کی ہے، نوٹ بک. ہذہ کراستی، ایک واحد مؤنث کہتی ہے کہ یہ میری کاپی ہے. من استاذتو کی، تمہاری استانی کون ہے. من کون ہے، استاذتو کی، تمہاری استانی. تمہاری استانی کون ہے. ٹھیک ہے نا جی. انت استاذتی، وہ فرماتی ہیں کہ آپ میری استانی ہے، آپ میری استانی ہے. انت استاذتی، آپ میری کیا ہے، استانی ہے. من زمیلتو کی، آپ کی کلاس فیلو کون ہے. تلک زمیلتی، وہ میری. تلک اب یہاں واحد مؤنث کے لیے ایک ہی ہے، مذکر کے لیے دو تھے، درمیانی فاصلے پہ ذا کا اور تھوڑا سا زیادہ فاصلے کے لیے ذالک کا، لیکن تلک میں ایک ہی ہے. تلک ٹی کا بھی آتا ہے، تل کا بھی آتا ہے، لیکن ایک ہی ہے. جب فاصلے پر ہو، دور ہو تو چاہے درمیانی ہو چاہے دور ہو، تل کا استعمال ہوگا. تل کا زمیلتی، وہ میری کیا ہے، کلاس فیلو ہے. وہ میری کیا ہے، کلاس فیلو ہے. کراسہ کا مطلب ہے کاپی، نوٹ بک، کاپی. کراسہ کاپی، ہم نے پہلے پڑھا تھا دفتر رجسٹر. دفتر رجسٹر ہے، کراستن کاپی ہے. ٹھیک ہے جی. من زمیلتو کی، تل کا زمیلتی، وہ میری کلاس فیلو ہے. من اختو کی،
تمہاری بہن کون ہے؟ ہاذی اختی، یہ میری بہن ہے، یہ میری کیا ہے؟ بہن ہے، ہاذی اختی۔ این امکی، آپ کی ماں کہاں ہے؟ آپ کی والدہ کہاں ہے؟ امی فی البیت، میری والدہ گھر پہ ہے۔ والدہ کہاں ہے؟ فی البیت، گھر پہ ہے، گھر میں ہے۔ ایک سوال پوچھنا ہے، بعد میں ذرا ذہن میں نشین کریں، پھر بعد میں ٹائم دے دوں گا۔ این زمیلتو کی، آپ کی کلاس فیلو کہاں ہے؟ زمیلتی فی الفصل، میری کلاس فیلو کلاس روم میں ہے۔ فی الفصل، کلاس روم۔ صف بھی کہتے ہیں، صف کا مطلب کمرہ جماعت، کمرہ جماعت کو صف کہا جاتا ہے، اور کلاس روم وہ بھی کمرہ جماعت ہے، فصل بھی کہتے ہیں، فصل بھی کہتے ہیں کلاس کو، صف بھی کہتے ہیں۔ صف درجے کے لحاظ سے اور فصل عام طور پر۔ ہادھی ساعتی و ہادھی ساعتو کی، یہ میری گھڑی ہے اور یہ تمہاری گھڑی ہے۔ ہادھی ساعتی، یہ میری گھڑی ہے، و ہادھی ساعتو کی، اور یہ تمہاری گھڑی ہے۔ ہاذی اختی، یہ میری بہن ہے، و ہاذی اختو کی، اور یہ تیری بہن ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہاذی اختی، یہ میری بہن ہے، وہاذی اختوں کی، اور یہ تیری بہن ہے۔ صف اور فصل، یہ دونوں کلاس روم کو، کلاس جماعت کو، اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے الفاظ۔ اب اس میں آپ نے دو چیزیں پڑھی، واحد متکلم مذکر مؤنث میں شامل تھا، یا متکلم، اور کا کے حاضر کے لیے، مذکر کے لیے کا استعمال ہوا، اور واحد مؤنث حاضر کے لیے کے استعمال ہوا، کاف کے نیچے زیر، یہ تاکہ فرق رہے کہ کا مذکر کے لیے ہوتا ہے اور کے واحد مؤنث کے لیے، وہ بھی جب واحد ہو اور حاضر ہو، مفرد ہو۔ تمرین میں ہم آتے ہیں، مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ یا متکلم لگا کے پڑھیں۔ اب یہ مؤنث بھی پڑھ سکتی ہے، مذکر بھی۔ اگر میں کہتا ہوں ہاذا رأسی، تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عورت کہتی ہے ہاذا رأسی، وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں کے لیے کیا ہے؟ آخری دو کا بتا دے، آخری دو جو تھا نا، ہادھی ساعتی، یہ میری گھڑی ہے، وہادھی ساعتو کی، اور یہ تمہاری گھڑی ہے۔ ہاذی اختی، یہ میری بہن ہے، وہاذی اختو کی، اور یہ تیری بہن ہے۔ اختی، اختی ساعتی، یہ واحد متکلم کی طرف نسبت ہے۔ حاضی اختو کی، اخت کا نسبت کس کی طرف ہے؟ واحد مؤنث کی طرف۔ اوپر والا این زمیلتو کی، تمہاری کلاس فیلو کہاں ہے؟ کہتی ہے زمیلتی فی الفصل، میری کلاس فیلو کس میں ہے؟ کلاس روم میں ہے۔ این ام کی، اس سے پہلے آپ کی ماں کہاں ہے؟ تیری والدہ کہاں ہے؟ امی فی البیتی، میری والدہ کہاں ہے؟ گھر پہ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ کلیئر ہو گیا؟ اب آتے ہیں رأس کو، وجہن کو، انف، فم، قلب، لسان، صدر، بطن، ظہر، جلد، ان چیزوں کا ہم نسبت کرتے ہیں کس کی طرف؟ واحد متکلم کی طرف۔ سب سے پہلے رأس کہتے ہیں سر کو، وجہن کہتے ہیں فیس، چہرے کو، انف کہتے ہیں ناک کو، فم کہتے ہیں منہ کو، قلب دل، فؤاد بھی کہتے ہیں، لسان زبان کو کہتے ہیں، صدر سینے کو کہتے ہیں، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، ظہر پیٹھ کو، کمر کو، جلد چمڑا، جلد۔ ٹھیک ہے، اس طرح کریں گے۔ ہاذا رأسی، ہاذا رأسی۔ اب میں یہاں امبر جو بہن ہے، ان کو آن موڈ کر کے اس سے میں یہ کروانا چاہتا ہوں کہ ہاذا رأسی آخر تک یہ پڑھ لیں، ذرا سنائیں۔ امبر نہیں ہے، امینہ ہے غالباً۔ کس کا میں نے کال دیا؟ ہاں یہ امبر ہے جی، جی۔ ہاذا رأسی، آن میوٹ کیا میں نے۔ اے کیا نام تھا اس کا؟ AMBER، یہ ہے نہیں؟
اچھا آمنہ علی ہے, امینہ, جی السلام علیکم استاد جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد جی بالکل ابھی جوائن کیا ہے تو اچھا نہیں میں آپ نہیں کر سکے گی, مشکل ہے. اچھا جی اچھا, یہ جو آپ نے یہ ہے, اچھا یہ پتہ نہیں گیٹو فاطمہ لکھا ہوا ہے کیا ہے, اس کو میں ان میوٹ کر دیتا ہوں, یہ آ جائے. جی السلام علیکم استاد جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد جی حاضر رائس نہ رأسی, رائس نہ راسی رأسی حمزے میں تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے, حمزہ پڑھ, راسی. رأسی یہ میرا سر ہے. استاد جی یہ میرا سر ہے. حاضا وجہی, وجہی, وجہی یہ میرا وجہی فیس ہے, یہ میرا چہرہ, سر ہے. یہ میرا یہ چہرہ میرا ہے. چہرہ ہے. یہ میرا چہرہ ہے. جی حاضا انفی نہیں, یہ میرا انف نہیں ہوتا, انفی, انفی, انفی. انف انف, حاضا شاباش شاباش شاباش. حاضا انف. ویل حاضا انف. انفی, ٹھیک ہے, انفی یہ میرا ناک ہے, یہ میرا ناک انف ہے. کا معنی کیا ہوتا ہے جی جی؟ جی انف کا معنی ہے ناک, یہ میرا ناک ہے. حاذا یہ میرا فمی, ناک ہے. جی حاضا انفی یہ میرا ناک ہے. حاضا وجہی یہ تو ہو گیا نا. حاذا فمی یہ میرا منہ ہے, منہ. حاضا فمی. حاضا فمی یہ میرا منہ ہے, منہ کو یہ فم میرا کہتے منہ ہے. ہیں. حاضا فمی یہ میرا منہ ہے. حاضا قلب. حاضا قلب یہ قلبی یہ میرا دل ہے. حاضا لسانی یہ میری زبان ہے. حاضا صدری. بالکل بالکل, حاضا صدر, صدری صدر کہتے ہیں سینے کو, سینے کو, یہ چیسٹ, سینے کو, میرا سینہ ہے, سینہ ہے, سینہ, سینہ, یہ میرا بالکل. سینہ ہے. حاذا حاضا بطنی, صدری یہ میرا بطن کہتے ہیں پیٹ کو, پیٹ کو. حاذا بطنی یہ میرا پیٹ ہے. حاضا ابتنی. جی حاضا حاض, ابتنی یہ میرا پیٹ کو کہتے ہیں, یہ پیٹ میرا کو. حاضا ابتنی یہ میرا پیٹ ہے. ظہری, حاضا اظہر نہ اظہر نہیں, یہ حاذا میرا ظہر, ظہری, اظہر کو کیا کہتے ہیں نہیں, جی؟ یہ حاذا کا الف حاذا کے ساتھ ہے, یہ ظہری. ظہر ہے, ظہر, ظہری, ظہری یہ میرا پیٹھ ہے, کمر, حاضا کمر. ظہری جی یہ میرا پیٹھ ہے. حاذا حاضا جلدی, ظہر یہ میرا پیٹھ ہے. حاضا جلدی جلدی, یہ میری جلد ہے. جلد, ہاں جلد کو یعنی سکین جس کو کہتے ہیں, اس طرح یہ پڑھنا ہے. آپ فرماتے ہیں جی کہ اب انہی الفاظ کے ساتھ کا لگا کر پڑھیں گے, جیسے حاذا رأسو کا. اب میں آن میوٹ کر رہا ہوں. جو یہاں ہے عابدہ نورین ہے کلاس میں, یا فاطمہ شاکر کو کر دو, فاطمہ شاکر کی طرف آ جائے اگر وہ ہے تو, کیونکہ ٹائم بھی پورا ہو گیا. جی یہ جلدی جلدی کرو بیٹا, پھر باقی. یہ تیرا سر ہے. حاضا انف کا یہ تیری ناک ہے. حاضا قلب کا یہ تیرا دل ہے. حاضا صدر کا یہ تیرا سینہ ہے. حاضا ظہر کا یہ تیری پشت ہے. حاضا وجہ کا یہ تیرا چہرہ ہے. حاضا فم کا یہ تیرا منہ ہے. حاضا لسان کا یہ تیری زبان ہے. حاضا بطن کا یہ تیرا پیٹ ہے. حاضا جلد کا یہ تیری کھال ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, شاباش. یہ جو بعد میں ہے نا عربی میں ترجمہ کریں, اس کی تیاری کر کے انشاءاللہ میں کل آپ سے سننی ہے یہ, ٹھیک ہے انشاءاللہ, زندگی رہی تو کل انشاءاللہ آپ سے سننی ہے. باقی جو الفاظ ہیں ان کے معانی ہے یہ بعد میں لکھیں گے, جو متعلقہ الفاظ ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو لکھواؤں گا, ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سب کے لیے عافیت رکھے جی, ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.